آئیے حضرات، میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں، ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ دعائیہ کلمات کے ذریعے اس محفل کی التوا کا اعلان فرمائیں، اور انہی کے دست مبارک سے انجمن حیا ماتمی کی خدمت میں فصل اعزا کا ایوارڈ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تمام شعراء کرام، علماء کرام اور تمام سامعین مومنین و مومنات کی خدمت میں اپنے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت اور گزارش کرتا ہوں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ مبارکباد پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مکمل طور پر یہ عبادت اپنے پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، اور بہترین علماء اور خطباء اور شعراء نے کیا بہترین فضائل میرے مولا کے پیش کیا آپ کی بارگاہ میں۔ میں بھی 2-3 فقرے اپنے مولا کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے مولا کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ وہ خانوادہ کہ پروردگار عالم جس کے گرد آیہ تطہیر کی باؤنڈری بنائے، وہ خانوادہ کہ جس کو اللہ نے آیہ تطہیر کے حصہ میں رکھا، اس سے بڑی میں فضیلت اپنے مولا کی نہیں بیان کر سکتا کہ جو آیہ تطہیر کے حصار میں خانوادہ ہو، اس گھر میں جو بچہ پیدا ہو اسے نقی کہتے ہیں۔ جو معنی سے واقف ہیں وہ تو واقف ہی ہیں، نقی کے معنی ہیں پاک و پاکیزگی کی۔ 10ویں امام کا نام یعنی ایسے خاندان میں جس کا نام نقی رکھا جائے، اور نقی سے پہلے علی، نقی سے پہلے علی، اور چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، میں 2-3 بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 10ویں امام کے ہر امام کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، لیکن 10ویں امام کے حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ہر امام نے تحفے دیے ہیں اپنی امت کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو، 10ویں امام نے 2 ایسے تحفے دیے ہیں جس کے بارے میں علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء تو جانتے ہی ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ 2 ایسے تحفے دیے ہیں 10ویں امام نے کہ ہم جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے۔ 10ویں امام نے جب میرے مولا کو گرفتار کر کے لے کے چلے، اور 10ویں امام کا گزر کوفے سے ہوا، مسجد کوفہ کے قریب سے ہوا، تو 10ویں امام نے، بہت توجہ چاہتا ہوں، 10ویں امام کا گزر جیسے ہی مسجد کوفہ کے قریب سے ہوا تو 10ویں امام نے کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ تمام کارواں رک گیا، جو کارواں کا جو سالار تھا، جو امام کو لے کے جا رہا تھا، اس نے کہا فرزند رسول یہاں کیوں رک گئے؟ امام نے کہا چونکہ آج روز غدیر ہے۔ امام نے کہا چونکہ آج روز غدیر ہے، اور میں مسجد کوفہ سے بغیر اعمال غدیر کیے ہوئے نہیں بڑھ سکتا۔ غدیر کا دن تھا جس دن امام مسجد کوفہ سے گزر رہے تھے، روز عید غدیر تھا۔ امام نے کہا میں اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک کہ اعمال عید غدیر نہ کر لوں۔
امام کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، لیکن امام نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو میں امام ہوں، اگر ایسے حالات بھی ہوں کہ تمہیں کوئی گرفتار کر لے تو تب بھی اعمال عید غدیر کو فراموش نہ کرنا۔ اگر ایسے حالات بھی ہوں، امام رکے۔ دو چیزیں میں نے بتایا، دو چیزیں ہیں جو ہمیں 10ویں امام سے ملی۔ ایک تو زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ جو آج شیعت کے پاس اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کیا مولا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں اور کیا تعریف کی ہے پروردگار عالم کی 10ویں امام نے اس زیارت کے اندر، کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام نے ہم تک پہنچائی، یہ 10ویں امام کا توبہ ہمارے لیے۔ دوسرے اعمال عید غدیر میں، اس سے پہلے جب امام کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا اسے، اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا۔ جب 10ویں امام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد کوفہ کے قریب سے گزرے، آپ نے اعمال عید غدیر انجام دیے، اور اعمال عید غدیر کے بعد آپ نے مولا امیر المومنین کی ایک زیارت پڑھی جو آج اعمال میں شامل ہے، غدیر کے اعمال میں آج شامل ہے۔ وہ زیارت 10ویں امام نے پڑھی تھی اس وقت جب آپ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا مسجد کوفہ کے اندر۔ یہ زیارت جو اعمال عید غدیر کا جز ہے، اس کے بغیر عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر آپ نے مولائے کائنات کے فضائل پڑھے ہیں، مولائے کائنات کے فضائل پڑھے ہیں، اور فضائل پڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو نہ غدیر کو بھولنا، نہ میرے جد علی کو بھولنا، نہ میرے جد علی کے فضائل کو بھولنا۔ مولانا شمس تبریز صاحب نے اشعار پڑھے، اس میں واقعہ پڑھا ہے، لیکن اس سے جب دربار میں پہنچے ہیں 10ویں امام، قید ہو کے امام جا رہے ہیں، امام نے قیام کہ جہاں میرے مولا کی آج قبر ہے، وہاں یہ میرے مولا کا گھر بھی تھا، 10ویں امام کا گھر ہے، جہاں قبر ہے مولا کی یہی امام کا گھر تھا، اور اسی گھر کے اندر امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک قبر بنائی تھی اپنی۔ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے، علماء بہتر جانتے، امام نے اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی میں قبر بنائی تھی، اور جیسے ہی امام نماز مغرب سے فارغ ہوتے تھے، نماز مغرب کے بعد، نماز مغربین کے بعد امام اس قبر کے اندر چلے جاتے تھے، روزانہ امام اس قبر کے اندر چلے جاتے تھے۔ لوگ قبر سے ڈرتے ہیں، لوگ قبرستان سے ڈرتے ہیں۔ 10ویں امام نے اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی میں اپنی قبر بنائی تھی، اسی میں امام دفن ہیں، جو امام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبر تھی۔ امام نے قبر بنائی تھی، اور اس قبر میں امام رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اس قبر میں امام رات بھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب امام کو دربار میں بلایا گیا، مولانا نے واقعہ پڑھا ہے، جب متوکل نے بہت بڑے جادوگر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنا جادو فرزند رسول پر دکھا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، تاکہ ہم فرزند رسول کو نعوذ باللہ دربار میں بلا کر ان کی توہین کر سکے۔ کون ہے کہ جو امام کی توہین کر سکے، کس میں اتنی ہمت ہے؟ امام کو بلوایا گھر سے، امام قبر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، آیا بلانے کے لیے، کہا فرزند رسول آپ کو متوکل نے بلایا۔ امام چلنے لگے تو ایک چاہنے والا امام کا، جو بڑا فدائی تھا میرے مولا کا، ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا، اس نے کہا مولا میں بھی چلوں گا۔ مولا نے بڑی معذرت بولا، یہ جو دربار میں پہنچے ہیں اور جادوگر نے جادو دکھایا ہے اور روٹیاں اشارے سے گئی ہیں، یہ امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلا، یہ امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ جب امام گھر سے چلے ہیں اور بلانے کے لیے آئے ہیں لوگ، اور امام چلنے لگے، چاہنے والے نے کہا کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کو اکیلا جانے نہیں دوں گا۔ مولا نے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن میری شرط ہے کہ تم روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے۔ امام نے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ اس لیے متوکل تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے جادوگر بلایا ہے، امام کو پتہ نہیں ہوگا، امام کو یہ بھی پتا تھا کہ روٹی کے ذریعے سے جادو کیا جائے گا۔
امام نے کہا چلو لیکن ہاتھ نہ بڑھانا. امام کے چاہنے والا ساتھ چلا اور وہی ہوا. جب امام پہنچے دسترخوان سجایا گیا, روٹی رکھی گئی, اور جب متوکل نے کہا کہ بسم اللہ, تو امام کے چاہنے والے نے اس نے ہاتھ بڑھایا. امام نے کہا تھا وہ بھول گیا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ اس نے روٹی کے اوپر جادو کیا. امام نے بغیر کسی کو متوجہ کیے ہوئے کہا کہ جو بھی ہے وہ بعد آ جائے. نام نہیں لیا, کہا جو بھی ہے وہ بعد آ جائے, لیکن وہ بعد نہ آیا. پھر اس نے جادو کیا. اور تیسری مرتبہ آپ سن چکے ہیں واقعہ اشعار میں بس ایک فقرہ کرنا چاہتا ہوں. جب وہ نہیں مانا تو فرزند رسول نے نہ انگلی کا اشارہ کیا, نہ اس قالین کی طرف دیکھا جس پہ شیر بنا ہوا تھا, نہ دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات الہیہ کے مظہر ہے. یہ صفات الہیہ کے مظہر ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جیسے ہی کن کہتے نہیں, ارادہ کرتے ہیں تو شے وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کی صفت ہے یہ, اور یہ ہے صفات الہیہ کے مظہر. جیسے ہی جادو کیا, امام نے نہ اشارہ کیا نہ اس کی طرف دیکھا, بس دل میں ارادہ کیا اور ایک جملہ کہا کہ علی کے شیر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تو دیکھ رہا ہے. وہ اتنا کہنا تھا کہ شیر نکلا اور دشمنوں کو کھا کے واپس اپنی جگہ چلا گیا. جتنے دشمن تھے سب کو نکلا, اپنی جگہ چلا گیا. اور جاتے ہوئے شیر نے کہا فرزند رسول اگر اجازت ہو تو متوکل کو بھی اپنی خوراک بناؤں. عربی میں کہا. متوکل نے یہ سنا, اور جیسے یہ سنا دوڑتا ہوا آیا کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے, اس سے کہیے کہ یہ اپنی اصل حالت پہ چلا جائے. امام نے اشارہ کیا, وہ اپنی اصل حالت پہ چلا گیا. اگر امام ہلکا سا اشارہ کر دیتے, اگر اجازت ہو تو ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنے بڑے کتنے دشمن تھے. میں یہ کسی مجلس سے پڑھ چکا ہوں یہ روایت ابھی. بس ایک جملہ عرض کرنا ہے. امام کو لوگوں کی نگاہ میں ہلکا کرنے کے لیے امام 20 برس کی عمر میں امام کو 3 قید خانے میں رکھا گیا. 3 قید خانے بدلے گئے امام کے 20 برس کی عمر میں. اور ایک قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں امام کو رکھا گیا. بس آخری بات ہے یہی سے بس دعائیہ کلمات. جہاں امام کو رکھا گیا وہ ایسی جگہ قید خانہ تھا کہ جہاں شریف لوگ جس بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذلت سمجھتے تھے, ایسی جگہ امام کو قید رکھا گیا جہاں شریف لوگ جاتے نہیں تھے. امام قید ہے. ایک چاہنے والا امام کا اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے امام سے ملنے کے لیے آیا. اور آنے کے بعد رونے لگا. کہا مولا ایسے مقام پر آپ کو رکھا گیا, میرا کلیجہ ٹکڑے ہو گیا. مولا آپ کو ایسے مقام پہ قید کیا گیا ہے, آپ کے دشمن نے ایسی جگہ رکھا ہے. امام مسکرائے. کہا رو کیوں رہا ہے؟ توجہ, رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا میرا کلیجہ ٹکڑے ہو گیا کہ جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہو, جو آیہ تطہیر کے مصداق ہوں, انہیں ایسے مقام پہ رکھا جائے. امام نے کہا کہ ذرا میرے قریب آ. امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جیسے امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے دیکھا کہ جنت کا باغ ہے, خادم خدمت کرنے میں مصروف ہیں, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, امام بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین محل ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ مولا یہ کیا ہے؟ کہا جو تو نے دیکھا وہ اصل نہیں ہے, اصل یہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے. جو اس سے پہلے تو نے دیکھا وہ اصل نہیں تھا, اصل یہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا ماحول ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا ماحول ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا ماحول ساتھ لے کر جاتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں, مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں, مجلس جنت بن جاتی ہے, گھر جنت بن جاتا ہے, محفل میں اہل بیت آتا ہے, محفل جنت بن جاتی ہے, ہم کیسے مان لیں؟ ارے مولا نے کہا تو ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ماحول ساتھ لے کے جاتے ہیں. جب شہزادی مجلس میں آتی ہے تو جنت ساتھ لے کے آتی ہے.
جہاں اہل بیت جاتے ہیں اس مقام کو، اس جگہ کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یقیناً اس جشن میں اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اس جشن کی روحانیت بتا رہی ہے کہ یہاں ضرور مولا تشریف لائے ہیں۔ دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے ہمارے 10ویں امام کا واسطہ، امام ہادی کا واسطہ، بار الہ تمام حاضرین مومن و مومنات کی تمام تو دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ اس ذکر کو جو اس محفل میں ہوا ہے شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام شعراء، علماء، خطبہ، سامعین سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ بار الہ تجھے امام علی نقی کا واسطہ، تمام وہ مومنین جو غریب ہیں انہیں امیر کر دے، جو مفلس ہیں انہیں غنی کر دے۔ ہمارے مکانوں پر رحمت برکت نازل فرما، ہمیں عرضی و سماعی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہمیں بلائے ناہگانی سے محفوظ فرما، حادثات سے محفوظ فرما۔ بار الہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا تمام حاضرین کو اس جشن کے صدقے میں مولا کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ کے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا تمام اس جشن میں شرکت کرنے والے مومنین کو رزق کثیر عطا فرما۔ جن جوانوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ہے اور جن مومنین و مومنات کے تعاون سے یہ جشن منعقد ہوا ہے، بار الہ ان کے رزق میں 3 دوگنا رات چوگنا ترقی رہا فرما۔ معبود واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس جشن کے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو اس لائق بنا کر امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ وہ چادر ایک جی آپ فی الحال بعض والا صاحب